الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے جس طرح کتب ہے ان کتابوں کا رد چل رہا تھا جن کو رافضی کتب اہل سنت میں شمار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کلپ میں آپ کے سامنے دو کتابوں کا ذکر ہوا، الامام والسیاست اور دوسری ہے الملل والنحل، کہ یہ کتب اہل سنت معتبر میں نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں شیعہ کہ یہ کتب اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک اصول بھی پیش ہوا کہ کس طرح شیعہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کا دھوکہ آپ کے سامنے پہلی کلپ میں واضح ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں اور کتابوں کی طرف۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے المسعودی کی۔ مسعودی کی تاریخ مسعودی بھی ہے اور اثبات الوصیت بھی ہے۔ اثبات الوصیت اور تاریخ مسعودی، یہ دو کتابیں ان کی اکثر یہ شیعہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کتب اہل سنت کی ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اور ان کا نام ہے علی بن حسین بن علی مروج الذہب بن کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابیں ان کی پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آئیں دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے علماء نے۔ لسان المثال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 532، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتبہ طافحۃ بانہ کان شیعیا معتزلیا، کہ اس کی کتابیں کیا ہیں، ایک آفت ہے۔ کیوں کہ یہ شیعہ تھا اور معتزلی تھا۔ یہ معتزلی شیعہ تھا۔ کون؟ یہ مسعودی علی بن حسین، تاریخ مسعودی والا، مرج الذہب والا، اثبات المحمد والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ رافضی کہتے ہیں کہ یہ سنی کتاب ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ آگے چلیں، ان کے ایک بڑے عالم ہیں شیعوں کے، محدث بھی ہیں آج کل کے، ان کی کتاب ہے مستدرکات علم رجال الحدیث، جلد نمبر 5 صفحہ 352۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ من اجلاء علماء الامامیہ، کہ یہ ہمارے بڑے معتبر امامی شیعہ علماء میں سے ہے مسعودی، صاحب کتاب مروج الذہب، اور یہ مروج الذہب کتاب والا ہے، وہ رسالت اثبات الوصیہ، اور اثبات الوصیہ رسالہ وہ ہے، اس کا مصنف بھی یہی ہے۔ تو خود شیعہ علماء نے یہ مانا کہ یہ انہی کا بندہ ہے، اور یہ کیا ہے، اس کو سنی کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں شیعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ دیکھیں آپ، ان کے مجتہد گزرے ہیں آل کاشف الغطا، ان کی کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، پیج 59۔ اس پیج 59 میں آپ دیکھیں کہ شیعہ مورخین کا جہاں بیان کر رہے ہیں یہ آل کاشف صاحب، اس میں تاریخ مسعودی اور تاریخ یعقوبی دونوں کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو ان کے علماء کے نزدیک یہ مسعودی کیا ہے، یہ شیعہ ہے، خود ان کے علماء کا اقرار ہے۔ جب خود مان رہے ہیں، ان کے بڑے مان رہے ہیں، لیکن چھوٹے آج کل کے کیا بول رہے ہیں کہ نہیں یہ سنی کتاب ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے۔ مسعودی کا ہو گیا آپ کے سامنے واضح کہ اس کو اہل سنت علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ شیعہ تھا، اور شیعوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں تاریخ یعقوبی کی طرف۔ تاریخ یعقوبی جو ہے وہ اس کا مصنف ہے احمد بن ابو یعقوب، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی شیعہ تھا، لیکن یہ آج کل کی شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنی تھا۔ ایک تو والا گزر چکا آپ کے سامنے اصل الشیعۃ و اصولھا، کہ یعقوبی اور مسعودی کو انہوں نے شیعہ مورخین میں شامل کیا ہے۔ تو ایک تو حوالہ واضح ہو گیا کہ یعقوبی کو ان کے شیعہ کے مجتہدین نے اپنا بندہ مانا ہے، اپنے مورخین میں شمار کیا ہے۔ دوسرا ان کی کتاب ہے الکنہ والالقاب، شیعوں کے جو ہے وہ بڑے محدث تھے عباس قمی، ان کی کتاب ہے الکنہ والالقاب، جلد نمبر 3 صفحہ 296 واضح لکھا ہوا ہے کہ احمد بن ابی یعقوب، آگے لکھا ہے کہ الکاتب العباسی الشیعی، کہ یہ شیعہ تھا، یعقوبی شیعہ تھا۔ آگے چلیں، ان کی کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، جو انہوں نے لکھی اس لیے ہے کہ اس میں شیعہ جو علماء ہیں، کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ ان کا نام دیکھیں کہ شیعہ کتابوں کے لیے آپ کے لیے ذریعہ ہے، کتاب کا نام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں شیعوں کی کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو الذریعہ اس جلد نمبر 3 ہے اور پیج 297 واضح لکھا ہوا ہے کہ کان یمیل فی غرضہ الی التشیع دون سنیہ، کہ اس کا جو ہے وہ کیا تھا، سنی نہیں بلکہ شیعوں کی طرف اس کی نسبت تھی، ٹھیک ہے، اس کی یعقوبی کی۔ تو یہ شیعہ تھا، سنی نہیں تھا۔ تو آج کل دھوکہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ یعقوبی والا سنی ہے، سنی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات یہ بات۔ تو یہ دھوکہ ہے اور کوئی کچھ بات نہیں ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد ایک کتاب ہے عقد الفرید، ٹھیک ہے، یہ اس کا مصنف ہے احمد بن عبد ربی، اس کا مصنف یہ ہے۔
اس کے بارے میں دیکھیں کتب اہل سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. البدایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ ابن کثیر جو نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 11 پیج 193 اور 194 واضح دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یدل کثیر من کلامہ علی تشیع فیہ، کہ اس کا اکثر کلام میں اس کا تشیع کیا ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے. اس کے اکثر کلام دلال کرتی ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو اس کی کتاب معتبر نہیں ہے. تو عقد الفرید سے پیش کرتے ہیں کہ بی بی کا گھر جلایا گیا یا یہ ہوا، وہ معتبر نہیں ہمارے کی کتاب یہ. تو آپ شیعہ دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے. آگے چلیں. آپ ہی کے بڑے الذریعہ، آپ کے جو ہے وہ بڑے محدث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جلد نمبر 15 پیج 286 واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ حقا ابن کثیر ایضا انه يدل كلامه على تشيع منه. یہی عبارت نقل کی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی کلام میں شیعت پائی جاتی ہے، یہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات نقل کر کے رد بھی نہیں کیا اس نے، اس کے آپ کے الذریعہ والے نے. ٹھیک ہے نا، آپ کے جو ہے وہ شیخ صاحب نے. تو آپ شیعوں کے شیخ الذریعہ والے نے اس کا آقا جو بزرگ تہرانی شیعوں کے ہیں اس کا رد بھی نہیں کیا کہ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے جھوٹ کہا ہے. نہیں، کلام نقل کیا. گویا اس سے اتفاق کرتا ہے اس کا کون، ان کا الذریعہ والا جو ہے وہ شیخ صاحب جن کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ عقد الفرید جو ہے کیا ہے، وہ شیعہ کتاب ہے، کتب اہل سنت میں شمار نہیں ہوتا. اس کے بعد آئیں کتاب ہے فرائض السنتین. اکثر یہ شیعہ والے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ الجوینی، حنفی وغیرہ وغیرہ. تو فرائض السنتین کی حال دیکھیں ذرا آپ. اس کے مصنف ہیں ابراہیم بن محمد الجوینی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں الاعلام علامہ زرکلی رحمہ اللہ واضح لکھتے ہیں جلد اول پیج 63 پر، کہتے ہیں کہ جعلہ الامین العاملی من آیان شیعہ، کہ اس کو امین العاملی نے شیعوں کے بڑے علماء میں شمار کیا ہے. اسی ابراہیم بن محمد الجوینی کو جو فرائض السنتین والا مصنف ہے، تو کیا ہے؟ شیعہ ہے واضح. آگے چلیں. اسی الذریعہ شیعوں کی آقا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے الذریعہ جلد نمبر 16 پیج 136 137 واضح لکھا ہوا ہے ترجم صاحب الریاض صدر الدین ابراہیم ھذا فی ذیل عنوان المحتمل تشیعہم، کہ اس کا ذکر جو صاحب ریاض النظرہ نے کس میں کیا ہے؟ ان کے تحت کیا ہے جس کے شیعہ ہونا کا احتمال ہے، جن کا شیعہ کا احتمال ہے، ان کے مطابق یہ شیعہ تھا. اس کا احتمال ہے. کیوں؟ للتلمذ علی التشیع، علی الشیعہ، کیونکہ یہ شیعوں کا شاگرد تھا، اس کے استاد شیعہ تھے. والتعلیف فی فضائل اہل بیت، اور اہل بیت کی تعریف میں اس نے باتیں لکھی ہیں اور شیعوں سے باتیں لی ہیں. تو اس کو خود ان کے بڑوں نے شیعہ شمار کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو شیعہ جب انہوں نے شمار کیا ہے تو بات واضح ہو گئی کہ یہ شیعہ ہے. آگے چلیں. ان کی شیعوں کے عالم ہیں شاہ الدین نمازی. ان کی کتاب ہے مستدرک علم رجال الحدیث جلد نمبر اول اور صفحہ 201 واضح لکھا ہوا ہے کہ شیخ الاسلام المحدث الکبیر من العالم، ٹھیک ہے، مؤلف فرائض السنتین، کہ یہ جو ہے شیخ الاسلام بھی ہے، بڑے محدث بھی ہیں جو ہے وہ، اور مؤلف ہے فرائض السنتین کے. تو شیعوں نے ان کو اپنا بڑا محدث شمار کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے. تو یہ آپ کے سامنے کی حقیقت ہے کہ یہ کتنی کتابوں کو جو ہے وہ کیسی کتابوں کو جو واضح شیعہ کتابیں ہیں ان کو شمار کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ سنی کتابیں. حالانکہ خود ان کے بڑوں نے شیعہ لکھا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے اس کلپ میں یہ ذکر ہوا کہ یہ کتابیں جو ہے وہ 4 کتابیں کیا ہیں؟ وہ شیعہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، عقد الفرید اور فرائض السنتین. ان سے علاوہ کی کتاب ہے وہ اگلی کلپ میں بیان ہوگی.